अच्छा, इन सीटियों को मैंने इस तरीके से मडगार्ड पर लगाए हैं और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मेरा ज़ाती तजुर्बा क्या है। कई सालों पहले मैंने इसे इंटरनेट पे देखा था और जो लोग इसके बारे में बता रहे थे कि ये काम करता है तो वो बहुत मामर लोग थे, यानी बहुत ज़्यादा उम्र थी उनके, बाल दाढ़ी सब सफ़ेद थे, बहुत उम्र थी उनकी। तो और वो कह रहे थे कि ये वाकई काम करता है, तो इसलिए मैंने इसे लिया और अपने गाड़ी पर लगाया और उसके बाद उनके साथ ही मैं सफ़र करता था। अलबत्ता जिस दौरान मैं सफ़र करता था ये लगाकर, उस दौरान मुझे इत्तेफाकन कोई भी कैंगरू मेरे सामने नहीं आया, मुझे कैंगरू कोई नज़र ही नहीं आया। और जब मुझसे कैंगरू लगा था, टकराया था मेरी गाड़ी से, इतने जल्दी वो आकर गाड़ी से टकराया कि मैं क्या बताऊं। मैं नहीं कह सकता कि मैंने रेडिएटर को बचाया वगैरह वगैरह, नहीं, वो खुद ही आकर साइड पर टायर पर लगा। अलबत्ता मडगार्ड उसने टेढ़ा कर दिया था बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से मैंने बस उतना ही मडगार्ड को सीधा किया कि टायर को ना लगे, और फिर अपना सफ़र मैंने जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मडगार्ड पर नहीं लगा था, क्योंकि उस पर रेडिएटर पर अगर लगता तो गाड़ी उधर ही ख़त्म, फिर नहीं चलती गाड़ी। उस वक्त मेरे पास ना पानी भी नहीं था कि मैं पानी डाल कर उसको ले आता। तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला था घर से, यानी जब कैंगरू लगा था उस वक्त ये नहीं थे मेरे पास, मेरे गाड़ी में लगे हुए ये सीटियाँ। लेकिन जब तक ये सीटियाँ लगी थी तब तक मैंने कोई कैंगरू नहीं देखा था। अलबत्ता मैंने मेलबर्न के रास्ते में नोट किया था कि वो जो फार्मिंग वाले जो भेड़ होते हैं, मैंने उनकी तरफ मैंने गौर से देखा। अगर वो भाग रहे हों तो समझो कि ये काम करते हैं, लेकिन उन्होंने तो कान भी नहीं धरे। मैंने सोचा कम से कम ऐसे घास चरते हुए उठ के ऐसे देखेंगे ना, अगर ये वाकई आवाज़ निकालते हैं तो। उन्होंने इतना भी नहीं किया, वो कोई देख रहा ही नहीं था, यानी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो मुझे लगा कि शायद ये काम नहीं करते हैं। अलबत्ता मैं इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता कि ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। ये बहुत सस्ते हैं, तकरीबन 5 से 7 डॉलर से लेकर 30 से 35 डॉलर के होते हैं ये, मुख्तलिफ डिज़ाइन और क्वालिटी के हिसाब से। तो इसलिए मैंने बहुत सस्ते वाले लेकर लगाए हैं। अगर काम करता होगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। इस बुनियाद पर मैं इस्तेमाल करता हूँ। बाकी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ये वाकई काम करते हैं या नहीं। दिन को वैसे भी आप जब भी ड्राइव करें, कोशिश करेंगे दिन को ड्राइव करें, जब तक आपकी मजबूरी ना हो रात को ड्राइव ना करें। लेकिन अगर आपको मजबूरी में रात को ड्राइव करना पड़ता है और हमें ज़्यादा कई दफ़ा करना पड़ता है, तो बेहतर है आप वो स्पोर्ट्स वाले LED लाइट लगाएं। आप यकीन करें, उसको लगाने से आप कहेंगे कि मैंने इसे जल्दी क्यों नहीं लगाया। वो इतने ज़बरदस्त है, मेरे दूसरे गाड़ी में वो लगा हुआ है, इस पर मैं वक्त की तंगी की वजह से नहीं लगा सका लेकिन आप यकीन करें, आप उसको लगवाएंगे तो 300-350 डॉलर के वो लगेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वो इतना ज़बरदस्त उसकी लाइट है ना, रात के ड्राइव के लिए तो वो बना ही, डिज़ाइन ही उसी लिए हुआ है वो। बाकी अगर आप दिन को ड्राइव करते हैं तो आपको रेंगने वाली चीज़ें आपके रास्ते में आ सकती हैं, और उनको कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो उनको बचाएं। मुख्तलिफ़ किस्म की छिपकलियाँ होती हैं, सांप होते हैं और गिरगट वगैरह होते हैं, वो बड़े आराम से जो है ना वो क्रॉस कर रहे होते हैं सड़क को, तो उसको कोशिश करें बचाएं। क्योंकि जिस इलाके से हम गुज़र रहे होते हैं, हम सिर्फ उस इलाके से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन वो इलाका उन जानवरों का हज़ारों सालों से है, कम से कम सैकड़ों सालों से, या कम से कम जब से वो ये सड़क बनी है उससे पहले का ये इलाका उनका है। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसान जो हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हर दीन और मज़हब में तकरीबन जानवरों पर रहम करने का कहा गया है। और ये वैसे भी एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जानवरों का ख़्याल रखें, उन पर रहम करें, और कम से कम और उनके ज़िंदगियों का तो बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से हमें
احتیاط کرنا چاہیے۔ بالآخرہ شام کے 5 بجے نورزمن پہنچا ہوں۔ نورزمن کی آبادی 600 سے بھی کم لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سے نارتھ سائیڈ کی طرف تقریباً 200 سے کم کلومیٹر کے فاصلے پر کارگولی واقع ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں، اور نورزمن سے ایسٹ کی طرف تقریباً 700 سے کچھ زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر پرتھ واقع ہے۔ تو ہمارا سفر کارگولی کی طرف جاری ہے۔ میں نے آپ سب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میرے اکثر ٹورز بالکل مفت ہوتے ہیں، اکثر روڈ ٹرپ میرے بالکل مفت ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہزاروں ڈالر کے ہوتے ہیں۔ تو یہ نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کارگولی بہت ہی ایک دور افتادہ شہر ہے، اور یہاں پر روزمرہ کی تمام چیزوں کی قیمتیں دوسرے شہروں سے 20 سے 30% زیادہ ہیں۔ گھروں کا کرایہ ہو، لوگوں کی تنخواہیں ہوں، یا اسی طرح گاڑیوں کی قیمتیں یہاں پر دوسرے شہروں سے 20 سے 30% زیادہ ہیں۔ تو میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو وہاں سے کارگولی واپس آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی گاڑی خرید لیتا ہوں۔ تو گاڑی خریدنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مجھے 1000 سے 1200 ڈالر ٹکٹوں کے بچ جاتے ہیں، جہاز کے ٹکٹوں کے۔ اس کے علاوہ اس گاڑی پر مجھے 3 سے 4000 ڈالر مزے سے مل جاتے ہیں، جس سے ایک تو میرے اس ٹرپ کا سارا خرچہ نکل آتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو 1-2 ہزار ڈالر میرے جیب میں بھی آ جاتے ہیں۔
تو یہ وہ پوائنٹ تھا جو میں نے کہا تھا کہ میرے ٹور ہمیشہ فری ہوتے ہیں۔ سفر کے بالکل شروعات میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے ٹرپ اے کے کلومیٹر کو بالکل 0 کر دیا تھا، اور ابھی سفر کے اختتام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 2200 کلومیٹر کے قریب سفر کیا ہے۔ اس گاڑی کا انجن 3.5 ہے، اور شہر کے اندر یہ گاڑی 9 سے 9.5 یا 10 لیٹر ہر 100 کلومیٹر پر لے لیتی ہے، جبکہ لانگ ڈرائیو کے دوران میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہ گاڑی 8 سے 8.5 لیٹر ہر 100 کلومیٹر پر لے رہی تھی۔ تو معزز ویورز، الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے بالآخر شام 7 بجے کے قریب میں خیر و عافیت سے گھر پہنچ چکا ہوں، اور یہ میرا سفر بہت ہی یادگار اور زبردست سفر رہا۔ ایڈلائٹ سے لے کر یہاں کارگورلی تک آپ سب نے دیکھا کہ راستے میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، روڈ کہیں سے بھی ٹوٹا پھوٹا نہیں تھا، اور کوئی بھی ٹریفک کی روانی میں مسئلہ درپیش نہیں تھا، کسی کا کسی سے کوئی سروکاری نہیں تھا، ہر کوئی اپنے راستے کی طرف مزے سے گامزن، اور راستے میں حد الامکان ضروریات کی تمام چیزیں جگہ جگہ موجود تھی۔ البتہ ڈبلیو اے کے اندر آتے ہوئے تھوڑی سی گرمی محسوس ہو رہی ہے، اور درجہ حرارت یہاں پر 38 سے 29 یعنی 35 سے 40 کے درمیان رہ رہا ہے، اور نورزیمن میں شدید گرمی تھی، وہاں مجھے فیول پمپ میں نہانا پڑا، وہاں میں نے نہایا تو تب جا کے تھوڑا سکون محسوس ہوا، اس لیے بھی میں ابھی بہت پرسکون محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں نے پورے راستے دیکھا ہوگا کہ موسم بڑا ہی زبردست رہا، ان پورے ہی تقریباً فل ٹائم بادل، گہرے سیاہ بادل اور ہلکی ہلکی بوندا باندی، بہترین موسم رہا، آخر تک ویسا ہی رہا، آخر تک یہیں کارگلی تک بھی ویسا ہی موسم تھا، اور بہت ہی خوشگوار، ہر لمحے کو یادگار بنانے میں بادلوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ پروردگار کا میں اس وجہ سے بھی بہت شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرا یہ سفر انتہائی بہترین موسم میں گزرا۔ یوں تو مجھے بالکل احساس ہے آپ عزیزان کا جو وقت ہے میرے ان ایکٹیویٹیز سے وہ کئی زیادہ قیمتی ہے، لیکن یقیناً بہت ساری ایسی معلومات تھی جو آپ لوگوں کو اس میرے ویڈیو سے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ معلومات بھی ملی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ بھی جب بھی ڈرائیو پر نکلیں گے تو تمام احتیاطی تدابیر کا اور اپنے سیفٹی کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ اور اگر آپ نے اس سیریز کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو یقیناً آپ کو یہ میری ایکٹیویٹی اور میرے ویڈیوز بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، تو آپ بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیجئے گا، بڑے پن کا مظاہرہ کیجئے گا، میرے چینل بیوٹی آف نیچر، قدرت کے حسن کو سپورٹ کیجئے گا، تاکہ میری بھی تھوڑی موٹیویشن ہو اور میں آپ سب کے لیے اس سے بھی اچھے مزید ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ تو آخر تک ساتھ دینے کا آپ سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا، اور جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ان سب کا بہت شکریہ۔ جن دوستوں کو میرا یہ ٹور سڈنی، میلبرن اور ایڈلائیڈ کا تھا، ویسے تو سڈنی، میلبرن اور ایڈلائیڈ میں جن دوستوں کو میری وجہ سے زحمت ہوئی ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں، ان سب کے لیے ڈھیروں دعائیں اور پیار۔ پروردگار عالم انہیں ہر مصیبت سے دور رکھے، دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، ان کے بال بچوں کی خیر ہو، رزق و روزی اور عزت میں اضافہ ہو، انشاءاللہ پروردگار کی امان میں رہے۔ آپ تمام ویورز محترم بھی پروردگار عالم کے امان میں رہیں، اور ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنے فیملی، اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی ضرور خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔
انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک میں آپ سب کو پروردگار عالم کے امان میں دے دیتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اگلے سیریز یا اگلے ویڈیو تک کے لیے. اللہ حافظ.